الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. کس میں کتنا ظرف تھا صفائی سے کھل گیا، کس میں کتنا ظرف تھا صفائی سے کھل گیا، یہ راز ایک ذرا سی لڑائی سے کھل گیا. مکرم سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی 2 آیات کا حصہ پڑھا گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. پچھلے جمعے کو نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی شہادت پر گفتگو ہوئی تھی. اس گفتگو کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند صفات کا تذکرہ آیا تھا. انہی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے صبر و رضا. صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک پسندیدہ عمل ہے اور صبر کرنے والے بندے اللہ پاک کو بڑے پیارے اور محبوب ہیں، اور صبر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار صبر کا تذکرہ فرمایا. سورہ بقرہ کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، سورہ شورا کے اندر اور بھی کئی صورتوں کے اندر
صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی اور صبر کرنے والوں کا انعام کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو کس طرح نوازتا ہے، اور صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں کتنے عظیم انسان ہیں۔ انتقام کے جذبات دل میں رکھنا، کسی کے خلاف حسد رکھنا، کسی کے خلاف بغض رکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ایمان والا صابر بنے، ایمان والا صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرے اور اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف رکھے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایمان والا بندہ جو کسی سوسائٹی کے اندر رہتا ہو، لوگوں سے میل جول رکھتا ہو، لوگوں سے تعلق رکھتا ہو، اور پھر لوگوں کی طرف سے اس کے ساتھ میں ناگوار باتیں پیش آئے اور یہ ناپسندیدہ اور ناگوار باتوں پر صبر کرے، ان چیزوں کو برداشت کرے، اللہ کی نگاہوں میں یہ صبر کرنے والا بندہ اس بندے سے بہتر ہے جو اکیلا رہے، کسی سے تعلق نہ رکھے اور اس کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب انسان ایک سوسائٹی میں رہتا ہے تو اس کو بیوی کی طرف سے کبھی تکلیف پہنچے گی، کبھی بچہ نافرمانی کرے گا اسے تکلیف پہنچے گی، کبھی کسی دوست کی طرف سے اس کو ایذا پہنچے گی، کبھی کسی گراہک سے اس کی بات انبن ہوگی اور تکلیف پہنچے گی۔ یہ سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے انسان کو آئے دن معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے مدنی الفطرت بنایا ہے۔ مدنی الفطرت کے مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنے والا۔ انسان اکیلا رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے کہ پورے شہر کو گاؤں کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر کے وہ اکیلا زندگی گزار کے مر جائے، نہ شادی کرے، نہ بیوی بچے ہو، بس اکیلا زندگی جنگل میں گزارے، وہیں کھائے پیے اور مر جاوے۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں بنایا۔ انسان کو اللہ نے مدنی الفطرت بنایا ہے، یہ سوسائٹی کے اندر آباد رہے گا۔ عیسائیت کے اندر، عیسائی مذہب کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر سب سے بڑی عبادت یہ سمجھی جاتی تھی کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر کے، تمام تعلقات کو چھوڑ کر کے اور وہ جنگل میں چلا جائے، اکیلا زندگی گزار کر کے مر جائے، یہ سب سے بڑی عبادت سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے فرمایا کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام نے رہبانیت سے منع فرمایا، اکیلے تنہا زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ شادی بھی کرو، ماں باپ سے تعلق رکھو، تجارت بھی کرو، لین دین بھی کرو، ایک سوسائٹی کے اندر تعلقات کو بنا کر کے زندگی گزارو اور پھر ان تعلقات کو نبھا کر کے اور اسلام کے مطابق زندگی گزار کر دکھاؤ۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا کمال، یہ ہے زندگی کی خوبصورتی جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور انسان جب ایسی زندگی گزارے گا، وہ شادی بھی کرے، اس کے بچے بھی ہو، اس کی بیوی بھی ہو، اس کے بھائی بہن بھی ہو، اتنی ساری سوسائٹی کے ساتھ میں یہ جڑا ہوا ہو، اور پھر ان سب کی طرف سے آنے والے معاملات کو یہ سنجیدگی کے ساتھ میں، عقل سلیم کے ساتھ میں، بہت دھیمے پن کے ساتھ میں سب کو نبھا کر لے کر چلے، اس کا نام صبر ہے۔
کسی نے الجھ پڑنا، لڑ پڑنا، جھگڑے کرنا، انتقام کے جذبات رکھنا، کسی سے حسد و بغض رکھنا، یہ کم ظرفی کی علامت ہے، چھوٹے دل والے لوگوں کی علامت ہے۔ جو لوگ کم ظرف ہوتے ہیں، چھوٹے دل والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے دل کے اندر حسد کو پالتے ہیں، بغض کو پالتے ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، عداوتیں پالتے ہیں، لوگوں کے خلاف انتقام کے جذبات کو رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس آدمی پر کوئی ظلم ہوا اور وہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دے، ان سے درگزر کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس درگزر کرنے والے کو، اس معاف کرنے والے کو عزت عطا فرمائیں گے۔ کسی معاف کرنے والے کو اللہ کبھی نیچا نہیں ہونے دیں گے، ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ معاف کرنے والا بڑا ہے، معاف کرنے والا عزت والا ہے، معاف کرنے والا بڑے دل والا ہے۔ چھوٹے دل والے لوگ انتقام لیتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، فساد کا سبب بنتے ہیں اور معاشرے کے اندر آپس میں توڑ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ توڑ کا ذریعہ بننے والے، معاشرے میں فرقہ بندی کرنے والے، معاشرے کو توڑنے والے، گروپ بندیاں کرنے والے اور لوگوں کو لڑانے والے، یہ کمال والے لوگ نہیں ہیں، یہ اونچے اخلاق والے لوگ نہیں ہیں، یہ بد اخلاق لوگوں کا کام ہے، بد کردار لوگوں کا کام ہے۔ با اخلاق لوگ، اونچے اخلاق والے لوگ معاشرے کے اندر صلح کروایا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھیں، آپ کی سنت صرف یہ نہیں ہے کھانے کے ساتھ میٹھا کھاؤ، نماز میں آگے پیچھے سنتیں پڑھ لو، یہ بھی سنتیں ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی سنت ہے جہاں پر سوسائٹی کے اندر فتنہ برپا ہو، اس فتنے کو ختم کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اور اس سے بڑی ہوئی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جو نماز سے بھی بڑی ہوئی ہے، جو روزے سے بڑی ہوئی ہے، جو صدقے سے بڑی ہوئی ہے، جو زکوٰۃ سے بڑی ہوئی ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اصلاح بین الناس، جہاں معاشرے کے اندر دو گروپ بن گئے ہو، جہاں سوسائٹی کے اندر دو مضبوط گروپ بن گئے ہو، ان دونوں گروپوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، دونوں میں صلح کروانا، دونوں میں راضی نامہ کروانا، دونوں کے ہاتھ ملوانا، دونوں کی رنجش کو دور کروانا اور دونوں کو ایک پلیٹ کے اندر، ایک تھالی کے اندر کھانا کھلوانا اور دونوں کی رنجش کو دور کروانا، دونوں میں صلح کروانا، یہ ان سب کی سب نیکیوں سے بڑی ہوئی نیکی ہے۔ اتنی بڑی سنت، نماز سے بڑی سنت، روزے سے بڑا ہوا ثواب، زکوٰۃ سے بڑا ہوا ثواب، حج سے بڑا ہوا ثواب، لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ یہ صلح کون کرتے ہیں؟ بڑے دل کے مالک لوگ۔ چھوٹے دل والوں کا آپ 10 روپے کا نقصان کرو، آپ کو زندگی بھر تانے دیتے رہیں گے، آپ کو بھولیں گے نہیں وہ۔ کسی کا آپ 20 روپے کا نقصان کر دو، پوری زندگی آپ کو تانے دیتے رہیں گے۔ یہ کم ظرف لوگ ہیں، چھوٹے دل والے لوگ ہیں۔ بڑے دل والے لوگ، بڑے دلوں کے مالک، بڑے دل والے ایسی چھوٹی چیزوں کو بھول کر کے، آپس کے معاملات کو درست کر کے، اللہ کے حوالے کر کے معاملات کو، لوگوں کو درگزر کر کے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کی ایک پیاری سی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان لوگوں سے تعلق کو جوڑو جو تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سل من قطعک، یہ حدیث کے الفاظ ہے، سل
یہ عربی کا لفظ ہے، امر کا صیغہ ہے۔ وصلہ یصلو کے معنی جڑنا، سل کے معنی جوڑو۔ سل من قطعک، اس آدمی سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرو جو تم سے تعلق توڑنا چاہتا ہے، جو تم سے دور ہونا چاہتا ہے اس سے اپنے قریب ہونے کی کوشش کرو، اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ واعف عمن ظلمک، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کے ساتھ ناانصافی کی، آپ کا حق دبایا، آپ کے حقوق کا کوئی خیال نہیں کیا، آپ ان کو معاف کر دو، آپ ان کو درگزر کر دو۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی ما اساء الیک، ان لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اچھائی کا برتاؤ کرو جو آپ کے ساتھ میں برائی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کے اخلاق، یہ ہے تاجدار مدینہ کے اخلاق، یہ ہے اس ہستی کے اخلاق جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے امتی کہلاتے ہیں، جن کے پیروکار کہلاتے ہیں، جن کے شیدائی کہلاتے ہیں، جن کے عاشق کہلاتے ہیں۔ کہہ دو ممبروں پر تقریر کرنے کے لیے، رات بھر تقریر کرتے نہیں تھکیں گے، مائک تھک جائے گا لیکن مولوی کی زبان نہیں رکے گی، اتنی لمبی لمبی تقریر کریں گے۔ کہہ دو ان نبی کے شیدائیوں کو، بڑے بڑے شیدائی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ایک سنت کو زندہ کرنے کا کہہ دو، سنت زندہ نہیں ہوگی۔ جس نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی ہے وہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گروپ بازیاں کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کا کام کریں گے، صلح کرنے کا کام کبھی نہیں کریں گے۔ یہ کم ظرف لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سل من قطعک، ان لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑو جو تم سے تعلق توڑتے ہیں۔ واعف عمن ظلمک، اسے درگزر کر دو جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا۔ واحسن الی ما اساء الیک، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے ساتھ بد سلوکی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عظیم سنت ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ آپ کی سیرت دیکھو، آپ کا کریکٹر دیکھو، آپ نے عملی طور پر یہ کام کر کے بتایا۔ آپ سیرت اٹھائیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، آپ کو ایک پیارا سا واقعہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ معاشرے کے اندر امین و صادق کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ کو لوگ صادق کہتے تھے، صادق کے معنی سچا، امین کے معنی امانت دار۔ محمد امانت دار بھی ہے، محمد سچا بھی ہے۔ پورے معاشرے کے اندر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جو انگلی اٹھا سکے محمد نے مجھے گالی دی ہے، اس نے میرا حق کھایا ہے، اس نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، کوئی نہیں ملے گا۔ ایسے ضرور ملیں گے جو کہیں گے ہم نے، اس نے گالیاں دی، اس نے ہماری تیمارداری کی، ہم نے اس کو ستایا، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن اس نے ہمارا وزن اٹھایا، اس نے ہمارا بوجھ اٹھایا، اس نے ہمارے لیے دعائیں کی۔ یہ آپ کا کریکٹر تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے مکے کے اندر بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، جب بیت اللہ کی دیوار بنتے بنتے وہاں تک پہنچی جہاں حجر اسود کو لگانا تھا، اس کا جب حجر اسود کو لگانے کی جگہ آئی، وہ مقام آیا، عرب کے اندر، مکے کے اندر ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوا، اتنا بڑا فتنہ رونما ہوا، ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی حجر اسود کو رکھنے کی سعادت یہ ہمارے قبیلے کو حاصل ہونی چاہیے، حجر اسود کو ہمارا قبیلہ رکھے گا اور یہ شرف ہمیں ملے گا۔ قیامت تک لوگ کہیں گے حجر اسود جو بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے یہ فلاں قبیلے کے ہاتھوں سے لگا ہوا ہے، یہ ہم لگائیں گے۔ کوئی قبیلہ اس بات پر راضی نہیں تھا کہ دوسرے والوں کو یہ سعادت حاصل کرنے دے۔ آپس میں سب کے سب قبیلوں میں
اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی. جیسے آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ دوسرے گروپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس گروپ بندی کے اندر اتنے بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں جس کو آدمی شرم کی وجہ سے بیان نہیں کرتے ہیں، حیا کی وجہ سے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس گروپ بندی سے کتنا بڑا دین اور دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، امت کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ایسا ہی ایک گروپ بندیاں ہوئی، ایک بڑا وبال کھڑا ہوا. لاسٹ کے اندر، اخیر کے اندر سب سے بڑی عمر کے ایک بزرگ نے فیصلہ کیا، کل جو سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر آئے گا وہ ہمارے اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا. وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. دوسری صبح فجر کی نماز سے پہلے سب سے پہلے وہی صادق و امین، آمینہ کا دلارا، عبداللہ کا لست جگر، سید الکونین، فخر موجودات، ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور حاضر ہوئے. آپ کے بعد آنے والوں نے دیکھا محمد ہم سب سے پہلے پہنچ چکا ہے، سب راضی ہو گئے. محمد جو بھی فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے پر ہم راضی ہونے کے لیے تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا ہے، ایسا تاریخی فیصلہ، اور فیصلے کے اندر سب کے سب لوگ راضی بھی ہو گئے اور سب کا حجر اسود کو لگانے میں حصہ بھی لگ گیا. یہ آپ کی ذہانت تھی، یہ آپ کی عقل مندی تھی، اور آپ کو اللہ نے ایسی صلاحیت اور سمجھداری عطا فرمائی تھی. آپ نے دوسرے دن ایک چادر منگوائی اور سب کے سب قبیلے کے سرداروں کو بلایا. ہر قبیلے کا سردار آگے آئے. آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی چادر مبارک میں رکھا. پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا اس چادر کے کونوں کو پکڑ لو اور اٹھا کے لاؤ دیوار کے پاس میں. اب سب کے سب قبیلے کے سرداروں نے چادر کو اٹھایا، سب قبیلہ خوش ہو گیا. دیکھو ہمارا سردار بھی چادر کو پکڑ کے بیٹھا ہے، تو حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کے لگانے میں ہمارے قبیلے کا بھی حصہ لگ گیا ہے. اس طریقے سے ہر قبیلے کے سردار نے جب چادر کے پکڑ کو اٹھایا ان کا اختلاف ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے معاشرے کے اندر جو ایک فرقہ بن چکا تھا، جو ایک اختلاف ہو چکا تھا، جو ایک اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو چکا تھا، اس فتنے کو ختم کیا. یہ نبی علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، فتنے کو ختم کرنا اور لوگوں کے درمیان میں صلح کروانا. آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر یہ نہیں ہے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، آپ کو کوئی نقصان پہنچا، آپ کو کوئی اذیت پہنچی، آپ نے پہلے رشتہ داروں کے پاس جا کر سب کو سنائی 2 مہینے تک، لیکن کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بس جو بھی سنتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑا غم ظاہر کر لیتا ہے، پھر وہی بات ختم، نارمل ہو جاتے ہیں سب. 2 مہینے کے بعد آپ بھی نارمل ہو گئے. ہونے والا کچھ نہیں ہے، اب لاسٹ میں صبر ہی کرنا ہے. اسے صبر نہیں کہتے، صبر کہتے ہیں عند الصدمۃ الاولی. آپ کو کوئی نقصان پہنچا، آپ کو کوئی اذیت پہنچی، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، آپ نے زبان سے کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. جو کچھ بھی ہوا ہے میں اپنے اس معاملے کو اللہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، اللہ ہی میرے معاملے کو دیکھے گا اور میرے بارے میں بہترین فیصلہ کرے گا. اللہ کے حوالے کر دیا اور آپ نے معاملہ ختم کر دیا. بس تیسرے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کا کیا نقصان ہوا ہے، آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے، آپ کو کیا اذیت پہنچی ہے. اسے کہتے ہیں صبر کرنا.
اور اس صبر پر اتنا بڑا ثواب ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ شورى. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا اجر دیں گے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے. اتنا بڑا صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے صبر ہر مصیبت کا حل ہے، ہر تکلیف کا حل ہے. جب آپ نے کوشش کر لی، کوشش کے باوجود بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، آپ صبر کر لیں. اللہ نے صبر پر بڑا بدلہ رکھا ہے. صبر پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے للمؤمن، ایمان والے کے لیے دونوں حالتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے. اگر کوئی اس کو نفع ملے، کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی اچھائی ملے اور اس پر یہ شکر ادا کرے، شکر کے بدلے میں بھی ثواب اور جنت ہے. اور ایمان والے کو کوئی اذیت پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، اس پر صبر کرے، صبر کے بدلے بھی ثواب اور جنت ہے. دونوں حالتوں میں ایمان کے والے کے لیے خیر ہے. کوئی نعمت ملے اس پر شکر ادا کرے، شکر کے بدلے بھی جنت. کوئی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے، صبر کے بدلے بھی جنت. دونوں حالتوں میں خیر ہے. ایمان والوں کے سوا کسی دوسرے کو یہ چیز حاصل نہیں. اس لیے ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان والا بنایا ہے. ہم اپنے اندر شکر کی اور صبر کی عادت کو اپنائیں. جب کوئی نعمت حاصل ہو اللہ کا شکر ادا کریں. جب کبھی تکلیف پہنچے، مصیبت اور بیماری آ جائے تو ہم صبر کریں. کوئی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے اللہ کی ناشکری ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی ہو جائے. ایسے ہر بات سے، ہر کلمے سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنت پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.